یہ آج کی تلاوت کتاب مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آ جائے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج کا دن پھر ہمیں دیا تاکہ ہم اکٹھے ہو سکیں اور خدا کے پاک کلام کی انمول باتوں کو سیکھ سکیں۔ ہم نے اوپن تھیولوجیکل سیمینری میں سے، یا اس کو عام سادہ لفظوں میں OTS کہتے ہیں، OTS کی کلاسوں میں سے کلاس تھی جس کا نام تھا بائبل کی روشنی۔ کتاب کا نام تھا بائبل کی روشنی۔ اس میں سے ہم نے پڑھا تھا، آپ سب نے بھی جو بائبل اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ ہے پڑھا ہوگا، اس میں کیا لکھا تھا کہ خدا کا کلام کس کی مانند ہے؟ شہد کی مانند، اور خدا کا کلام سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی ہم بحث کرتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شہد دیا جائے تو کیا یہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ بڑے شوق سے، اگر گھر میں پڑا ہو، پتہ چل جائے کہ گھر میں شہد پڑا ہوا ہے تو چوری بھی کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کیوں شہد کھاتے ہیں بچے؟ کہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب میٹھے کے بارے میں بچوں کو بچپن سے کس نے بتایا تھا، یا کس نے میٹھا کھلانا شروع کیا تھا؟ والدین نے ان کو میٹھا کھلانا شروع کیا۔ کس صورت میں میٹھا کھلانا شروع کیا؟ جب دودھ دیتے تھے، بچہ دودھ نہیں پیتا تھا تو اس میں کیا ڈال دیتے؟ تھوڑی سی چینی ڈال دیتے یا شکر ڈال دیتے تو بچہ جو ہے نا وہ پی لیتا تھا۔ اگر والدین چاہتے تو وہ اسی طرح اس کی عادت بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے والدین نے کیا سوچا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا میٹھا ایڈ کر دیا جائے۔ اس طرح بچے کی زبان پر میٹھے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ پاک کلام جو ہے اس کی تاثیر بچوں کو کون بتائے گا؟ اس کی تاثیر جو ہے، اس کی جو مٹھاس ہے یا اس کی قیمت جو ہے وہ کون بتائے گا؟ جیسے میں نے کل اسٹڈی میں بتایا تھا، کل جو ہم بائبل کلاس کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 4 سال کی عمر تک بچہ کیا کچھ کرتا ہے، پھر 6 سال کی عمر تک بچہ کیا کرتا ہے، پھر 8 سال کی عمر تک کیا کرتا ہے، پھر 12 سال اور پھر 14 سال کی عمر تک بچے کیا کرتے ہیں اور کیا کچھ سیکھتے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں پر تھوڑا سا میں زور دوں گا۔ ایک تو خدا کا کلام کس کی مانند ہے؟ شہد کی مانند، میٹھا، اور دوسرے نمبر پر کس سے زیادہ قیمتی ہے؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کو رستے میں سونے کی انگوٹھی مل جائے تو لے آئیں گے یا چھوڑ آئیں گے؟ لے آئیں۔ کیوں لے آئیں گے ہم؟ قیمتی ہے، اس کی قیمت کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ قیمتی ہے، لیکن اس پاک کلام کی قیمت کا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ بھی قیمتی ہے۔
میں بہت سارے والدین سے، بہت سارے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے جب ملتا ہوں تو یہ سننے میں آتا ہے بائبل کلاس کا پوچھیں کہ بائبل کلاس میں کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمارے بچے نا کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، وہ ہمارے بچے نا بیزی تھے، ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی کام گئے ہوئے تھے، یا ہمارے بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ ہر چیز کا ہم الٹرنیٹ نکال لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کلام سیکھنے کا الٹرنیٹ نہیں ہم سے نکلتا، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک قیمتی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات پر زور دیا تھا کہ انسان کے نزدیک جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اس کو پریفرنس دیتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، لیکن جو اس کے نزدیک قیمتی نہیں ہوتی اس کو انسان پریفرنس نہیں دیتا، اس کو اول درجہ نہیں دیتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ اس کے نزدیک قیمتی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ آپ کو اگر سونے کی انگوٹھی یا جو سونے کی چین ہوتی ہے، یا خواتین کے جو کانٹے سونے کے ہوتے ہیں، یا گلے کا ہار ہوتا ہے، یا سونے کی چوڑیاں یا سونے کے کڑے مل جائیں تو کبھی بھی نہیں ہم چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ قیمتی ہیں۔ کاش ہمیں خدا کے پاک کلام کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ خدا کے فضل سے میں بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو عقل سیکھی ہے میں نے بائبل مقدس میں سے سیکھی، بائبل کی باتوں سے، بائبل کے حوالہ جات سے، بائبل کی تمثیلوں سے، بائبل کے واقعات سے۔ جو کچھ بائبل میں لکھا جو وہ کچھ آپ جب کریں گے تو وہ ضرور دانائی اور عقل مندی کی باتیں ظاہر ہوں گی۔ استثنا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو تو دنیا کی تمام قومیں جانیں گی کہ یہ دانا قوم کون ہے اور ان کا خدا صاحب قدرت اور محیب ہے۔ اب عمل کس پر کرنا ہے؟ خدا کے حکموں پر، اور ہم دن آگے نہیں جائیں گے۔ لکھے لکھائے ہمارے پاس حکم ہے، وہ یہ تو نہیں ہمیں تلاش کر کے لانے پڑنے۔ سونا میں تلاش کرنا پڑتا ہے، پیسے میں تلاش کرنے پڑتے ہیں، باقی چیزیں میں تلاش کرنی پڑتی ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں خدا کے حکم واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ان کو سمجھنے، ان کو سیکھنے کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے چند یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ آپ کلام کو غور سے سنیں۔ خدا کا پاک کلام سونے سے زیادہ قیمتی اور شہد سے زیادہ کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ اب جو حوالہ پڑھا اس پر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے۔ لکھا تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ کمر بندے رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایکٹیو رہنا۔ اور کوئی بتائے گا؟ چست رہنا، وہ ایک ہی بات ہے، ایکٹیو رہنا اور چست رہنا۔ اور کوئی بتانا پسند کرے گا؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تھے نا، تو خدا نے موسیٰ کی معرفت قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم خاندان پیچھے ایک یک سالہ نر برا لینا اور اسے ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا اور اس کا خون دروازے کی چوکھٹ پر لگا دینا۔ اور تم کیسے اس کو کھانا؟ لکھا اسے بھون کر کھانا اور اپنا کمر باندھ لینا۔ وہ آپ کو پتا کہ پہلے دور میں جب کوئی سفر پر جاتا تھا تو وہ کمر باندھ جو ہوتا تھا نا، ایک ایسے وہ ہوتا تھا کپڑا، اس کو باندھ لیتے تھے، اور لاٹھی ہاتھ میں اور جوتی پہن کر۔ خدا نے کیا فرمایا تھا؟ لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر، کمر بند باندھ کر، جوتی پہن کر جلدی جلدی کھانا تاکہ کھا کر جلدی سے نکلنا۔ یعنی کمر باندھنے کا مطلب ہے کہ ایکٹیو رہنا، ہوشیار رہنا، بیدار رہنا، جاگتے رہنا۔ تو کیا لکھا ہے کہ تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ اب چراغ کیوں کہا گیا ہے؟ کیا لکھا ہے متی کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں 6 باب میں، تو کیا لکھا ہے؟ تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو، اور تم کیا ہو؟ تم دنیا کا نور ہو۔ اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ تو ایمانداروں کو کیا تشبیہ دی گئی ہے؟ 2 چیزوں سے۔ پہلی کون سی؟ نمک، اور دوسری کون سی؟ چراغ۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ اب چراغ جہاں پر جلتا ہے وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس روشنی ہوتی ہے؟ اچھا، روشنی میں اور تاریکی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کبھی محسوس کیا روشنی میں اور تاریکی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تاریکی میں جب مثال کے طور پر یہ بلب سارے آن ہیں، ابھی ہم ان سارے بلبوں کو اگر بند کر دیں تو کیا کچھ ہم دیکھ سکیں گے؟ نہیں۔
اور اگر بلب آن ہے ابھی ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون بیٹھا، یہ کون بیٹھا، یہ کون بیٹھا، یہ کون بیٹھا، ہمیں سب کا پتہ ہے، لیکن جب بلب بند کر دیے جائیں گے پھر ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح جب ہم تاریکی میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نظر نہیں آتا۔ نظر آنے سے اب کیا مراد ہے؟ ہمیں گناہ جب ہم کرتے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، جب جھوٹ بولتے ہیں اس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی، اس کی سزا کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی گناہ میں نظر ہی نہیں آتا۔ جیسے جیسے آپ نور میں بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ کی روشنی چراغ کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ روشنی کیسے زیادہ ہوگی؟ جیسے جیسے آپ پاک کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو خدا کی باتوں کا، خدا کے ارادے کا، خدا کی سوچ کا، خدا کے منصوبے کا پتہ چلے گا۔ آپ کا جو لیول ہے، آپ کا جو روحانی لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ گناہوں کی لسٹ لکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کیا تھا، تو کتنے آپ گناہوں کی لسٹ لکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں 1000، 1500، 2000 تک بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ 100، 150، 200 تک لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی وہ روشنی، وہ نور، وہ چراغ نہیں ملا جو ہونا چاہیے تھا۔ پولس رسول جو ہے وہ ایک بہت ایماندار اور عظیم خدا کا خادم تھا۔ جب ہم پہلا تimotheus پہلا باب اور اس کا 14ویں 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ اب پالوس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پالوس ہوتا تھا اس کے جسم سے کپڑا چھو کر اسلام آباد یا کراچی یا مری یا کسی اور دوسرے شہر میں جا کر وہ اس کے جسم سے چھوا ہوا کپڑا مریض پر ڈالتے تھے، مریض شفا پا جاتا تھا۔ اگر بدرو ہوتی تو بدرو نکل جاتی تھی۔ یعنی خدا نے پالوس کے جسم میں اتنی طاقت رکھی تھی، اور پالوس واحد ایسا بندہ ہے جو حاکموں، بادشاہوں اور شہنشاہوں کے سامنے پیش ہو کر اس نے خدا کا کلام سنایا تھا۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ بات ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کو کیا دینے ہے؟ نجات، جن میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ کیوں وہ اپنے آپ کو گناہ گار مانتا ہے؟ کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اور وہاں پر کہتا ہے میں نے ایسی باتیں سنی جو انسانوں کو بیان کرنے کی نہیں۔ اب تیسرے آسمان کی پاکیزگی، راست بازی جو وہاں پر وہ اس نے دیکھی ہوگی، اس کے حساب سے اس نے اپنے آپ کو جب ناپا، اپنے آپ کو دیکھا، تو پھر کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ پھر کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ میں یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ یہ خواہش رکھتی تھی کہ خدا کو دیکھے۔ جب خدا پہاڑ پر آیا تو سارے لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو خدا سے باتیں کر لیا کر، خدا تجھے بتا دے کرے اور تو آ کر ہمیں بتا دیا کر۔ اتنے یعنی خدا کی پاکیزگی، خدا کی راست بازی، خدا کی عادتیں، خدا کے اصول جب انہوں نے دیکھے تو وہ ہراساں ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ بتانے یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ نور میں آگے بڑھیں گے، آپ کے پاس روشنی زیادہ ہوگی، آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ جب آپ کو زیادہ نظر آئے گا آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی اکاؤنٹ کریں گے۔ ابھی دیکھیں، میں ٹائم کے بارے میں بڑا سختی سے ناراض ہوتا ہوں جب کوئی لیٹ آتا ہے، مجھے غصہ بھی آتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ دار آدمی کی علامت ہے، اور خدا کے ہاں غیر ذمہ دار آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا ذمہ دار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع نے جتنے شاگردوں کو پکڑا، سارے کے سارے کام کرتے ہوئے یسوع نے پکڑے تھے۔ متی جو تھا وہ کہاں پر بیٹھا تھا؟ مسول کی چوکی پر کام کر رہا تھا، اور جو پترس تھا اور دوسرا یوحنا اور باقی جو اس کے ساتھی تھے، یعقوب تھے، یہ کہاں پر تھے؟ یہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اس طرح یسوع نے سب کو کام کرتے ہوئے کو پکڑا، بیکار نکمے آدمی کو نہیں پکڑا۔ تو جب ہم بیکار اور نکمے ہوتے ہیں تو وہ خدا کو پسند نہیں۔ اس لیے کیا لکھا ہے؟ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں۔ کن کی مانند بنو؟ ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کہ بعض جو مالک ہوتے ہیں، کہ شادی کا بھی لکھا ہوا ہے اس میں، بعض مالک جو جب دوسرے ملک جاتے ہیں یا دوسرے شہر جاتے ہیں، ان کا پیچھے جو نوکر ہوتے ہیں ان کو کام دے کر چلے جاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے تو میں شادی سے فارغ ہو کر آ جاؤں گا۔ اگر مالک آئے رات کے 2 بجے یا 1 بجے اور آ کر بیل دے اور نوکر آگے سے سویا ہوا ہو تو مالک کیا محسوس کرے گا؟ کیا محسوس کرے گا؟ برا محسوس کرے گا۔ اگر نوکر
जागता हो और मालिक ने जो ही बेल दी हो उसी टाइम गेट खुल जाए, तो फिर मालिक क्या फील करेगा? बहुत अच्छा फील करेगा और खुश होगा। इसी तरह पहली बात क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं। पहले नंबर पर हमें अपने मालिक की राह देखनी। मालिक किसको कहते हैं? खुदावंद को। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक। तो हमें अपने मालिक की यानी अपने खुदावंद की क्या देखनी है? राह देखनी है। दिन में हम कितनी दफ़ा मालिक की राह देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं? जब कोई हमारा भाई या बहन या बेटी या रिश्तेदार सुबह से शहर गया हो या साहिवाल गया हो या किसी दूसरे शहर में गया हो और उसने कहा कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, अगर शाम के 6 बज गए 7 बज गए नहीं आया तो हम क्या करते हैं? ਜਿਹੜਾ मोटरसाइकिल लंघदा वेखने कि साडा तो नहीं बंदा आ गया, कोई रक्षा आन के खलोता तो वेख्या साडा तो नहीं बंदा आ गया। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? क्योंकि हमें फिक्र लगी होती है। जिनके पापा शहर काम के लिए जाते हैं उनको शाम को फिक्र लगी होती है, पापा नहीं आए अभी तक। जिनके भाई जाते हैं उनको भी फिक्र लगी होती है। लेकिन हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक है खुदावंद यीशु मसीह। हम यीशु की राह कितनी देखते हैं? अगर नहीं देखते तो आइंदा से हमें देखने की कोशिश करें, शुरू कर दें कोशिश, थोड़ी थोड़ी कोशिश शुरू कर दें, खुदा इसमें कामयाब करेगा। हमने क्या करना? हमने काम शुरू करना है। सीधे होकर बैठो। हमने क्या करना? काम शुरू करना है। और पाक रूह ने क्या करनी है? मदद करनी है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जो मैंने खुदा हदायत देगा, या बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जो रब की मर्जी हुई। रब की मर्जी ये हुई है कि असी तौबा भी करिए। अब जब अमाल की किताब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा है कि खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब हर जगह पर हुक्म देता है कि तौबा करें। अब आज लोग कहते हैं जी मुझे खुदा की तरफ से तौफीक नहीं हुई। खुदा ने तो हुक्म दे दिया है। फिर जब आप इसको काम को शुरू करेंगे तो पाकरू क्या है? मददगार है। फिर खुदा का पाकरू आपकी मदद करेगा। अगर आप कहेंगे ना खुदा खुद कुछ सब कुछ कर दे, फिर खुदा कुछ नहीं करेगा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप 10% करें, खुदा का पाकरू आपकी 20% मदद करेगा। आप 30% कोशिश करें, खुदा का पाकरू आपकी 40% मदद करेगा। खुदा का पाकरू आपकी मदद करेगा फिर, लेकिन किन की मदद करता है? जो हिलते हैं, जो कुछ ना कुछ करते हैं। जो कुछ नहीं करते, लेटे रहते हैं, उनकी खुदा का पाकरू कभी भी मदद नहीं करता। अब देखें पतरस जो था और यहूदा जो था, पतरस ने 3 दफ़ा यीशु का इनकार किया। एक दफ़ा खाली इनकार किया, फिर कसम खाकर इनकार किया, फिर लानत खाकर इनकार किया। उसको शर्मिंदगी हुई, एहसास हुआ। जब उसको एहसास हुआ तो वो दोबारा बहाल हो गया। यहूदा इस्करियोती ने भी बुराई की, उसने यीशु को बेचा, लेकिन बेचने के बाद उसको इतना एहसास इतना हुआ कि वो रूहुल कुद्दस से खाली हो गया और उसने जाकर फांसी ले ली। रूहुल कुद्दस तब आपकी मदद करता है जब आप कुछ ना कुछ करते हैं। तो इसलिए क्या पाक कलाम में लिखा है? तुम उन आदमी की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं। हमने पहले नंबर पर अपने मालिक की राह देखनी, खुदावंद यीशु मसीह की। दूसरे नंबर पर क्या करना है कि वो कब आएगा? जब आए तो हम उस वक्त क्या पाए जाएं? जागते हुए पाए जाएं, सोते हुए ना पाए जाएं। लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, कुछ आयत हैं, बल्कि ना इसकी मैं 40वीं आयत को पढ़ता हूँ, 38वीं आयत को, 12वें बाब की 38वीं आयत पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक है। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आ जाएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। अब चोर की क्यों मिसाल दी गई है? चोर कब आता है? जब इंसान को गाफल देखता है। चोर कब आता है? जब इंसान को लापरवाह देखा जाता है। जब हम लापरवाह होंगे, जब हम गाफल होंगे, उसी वक्त हमारा मालिक इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह, हमारा मुनज्जी, हमारा नजात देने वाला, हमारा मसीह मसलूब उस वक्त आ जाएगा जिस वक्त हम गुमान भी ना करते होंगे, ख्याल भी ना करते होंगे, हम बिल्कुल आराम से सोए होंगे, खाओ पियो मौज करो, ये जहान मिठा तो अगला किने डिठा। जब हम ये कहते होंगे, सोचते होंगे, उस वक्त क्या हो जाएगा? उस वक्त इब्ने आदम आ जाएगा। और पिछली दफ़ा मैंने इस पर पैगाम दिया था तैयारी पर, कि हर काम के लिए हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। लेकिन इस काम के लिए तैयारी का वक्त जो हम बहुत कम सर्व करते हैं। इसलिए आज भी फिर मैं इसी चीज़ पर जोर देना चाहता हूँ कि हम क्या करें? तैयारी करें। इसके लिए तैयारी करेंगे तो फिर हम उसके साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर उसके साथ हम शामिल नहीं हो पाएंगे। लिखा हुआ पाक कलाम में, मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उनकी खिदमत करेगा। कितना बड़ा आजाद है कि नौकर घर है, मालिक कहाँ पर गया? शादी पर गया। मालिक वापस आया, उसने नौकर को जागते हुए पाया। मालिक का दिल खुशी से भर गया, खुश हो गया। और मालिक ने खुशी में क्या किया
کہ خود کمر باندھ کر اپنے نوکروں کی خدمت کرنے لگ گیا. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. اسی طرح جب ہمارے مالک ہمارے خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اگر وہ ہمیں بیدار پائیں گے، جاگتے ہوئے پائیں گے، ہوشیار پائیں گے، تیار پائیں گے، تو پھر خداوند بھی ہمارے خوش ہوں گے، اور خوش ہو کر پھر کیا کریں گے؟ ہمیں کوئی انعام بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری خدمت بھی کریں. اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھوں گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں. تھوڑا سا شادمان نہیں ہوں، بلکہ نہایت کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اس کی بیوی کون ہے؟ برا کی کلیسیا. دلہا کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع دلہا اور کلیسیا کیا ہے؟ آج کل کی جو دلہنیں جب شادی ہوتی ہے تو دلہن تیاری کرتی ہے نہیں کرتی؟ خرے کنے کنے دن کرتی تو خرے کنا کنا پیسے کا نقصان بھی کر دینی. لیکن اپنے اصلی دلہے خداوند یسوع مسیح کے لیے میں کتنی تیاری کرتا ہوں، آپ کتنی تیاری کرتے ہیں؟ صرف اپنے سے سوال پوچھنا، میں نے آپ سے نہیں پوچھنا، آپ اپنے آپ سے صرف پوچھیں گے کہ ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. لکھا، آؤ ہم شادی کریں، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے. جب ہمیں صاف کپڑے دیے جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ مہر ہو جائے گی ہماری راست بازی پر. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ افسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے لیے ایسی کلیسیا چاہتا ہے. کون؟ خداوند یسوع مسیح اپنے لیے ایسی کلیسیا چاہتا ہے جس کے جسم میں نہ کوئی داغ ہو نہ جھری ہو. جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کتنی نقص نکالنے جاتے ہیں. اگر ہم لڑکے کی طرف سے گئے ہیں تو جو لڑکی والے ہوتے ہیں لڑکی کے کتنے نقص نکال کر آتے ہیں. نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ حالانکہ لڑکا نہیں گیا ہوتا، خاص طور پر لڑکے کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بہت نقص نکال دیتی ہیں کہ وہ تو بولی ایسے رہی تھی، وہ تو دیکھے ایسے رہی تھی، اس نے تو ہماری عزت ہی نہیں کی، کل کو ہمارے ساتھ کیا کرے گی، اس کا ناک تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، اس کے بال نہیں ٹھیک تھے. اس طرح کے کچھ نہ نقص ضرور نکال دیتے ہیں. تو ہمارا دلہا ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنے لیے دلہن کیسی چاہتا ہے؟ جس کے جسم میں نہ کوئی داغ ہو نہ کوئی جھری ہو. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ تیار کرنا. پھر وہی بات تیاری کی، تیاری پر زور دے رہا ہوں میں کہ تیاری کرنی. پیپر کی ہم تیاری کرتے ہیں، کھانا بنانے کی ہم تیاری کرتے ہیں، شہر جانا اس کی تیاری کرتے ہیں، جب ہم اسکول جاتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں، جب ہم نے کسی شادی پہ جانا اس کی تیاری کرتے ہیں، جب ہمارے گھر شادی ہوتی ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، جب ہم نے برتھ ڈے کرنی ہوتی ہے اس پر ہم تیاری کرتے ہیں، جب ہم نے سفر کرنا ہوتا اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، ہم نے گھر بنانا نیا اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، گھر میں کام کروانا اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ جانے کن کن کاموں کے لیے تیاری کرتے ہیں. کھیتی باڑی آپ میں سے کچھ لوگ کرتے ہوں گے، جانتے بھی ہیں. جب گندم کاشت کرتے ہیں تو ایسے ہی جا کر کھیت میں بیج ایسے بکھیر آتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے ہل چلایا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، نہ جانے کتنی دفعہ اس پہ ہل چلایا جاتا ہے. پھر جب مکئی کاشت کرتے ہیں، آلو کاشت کرتے ہیں تو اس پہ بھی کیا کی جاتی ہے؟ فصل کی تیاری کی جاتی ہے. اسی طرح آسمان کی بادشاہی میں جانے سے پہلے کیا کرنی ہے؟ ہم نے تیاری کرنی ہے. کیا لکھا؟ تمہاری قبریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہو کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں. مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے. مبارک کون ہے؟ وہ جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے. آج رات اگر 2 بجے یسوع آ جائے تو ہم کیا کرتے ہوں گے؟ سوتے ہوں گے. یسوع نے جب مصلوب ہونے والے تھے تو شاگردوں کو کیا کہا تھا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. میرا خیال جب ہم دعا کرتے ہوں گے اس وقت گناہ نہیں نزدیک آتا ہے. کب آتا ہے؟ جب دعا سے ہٹے ہوتے ہیں.
دعا جب کرتے تو خدا کے ساتھ ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ رشتہ بن جاتا ہے، رابطہ بن جاتا ہے، اور خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ابلیسی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں جو گناہ کی طرف ہمیں کھینچ کر لے کر جاتی ہیں، وہ پھر ہمارے جسم سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کیا کہا تھا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس لیے مبارک وہ نوکر ہے جس کا مالک کیا کرے؟ اسے جاگتا پائے۔ سو خدا مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ جب ہمارا مالک ہمارا خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم سب اس وقت جاگتے ہوں اور تیار بھی ہوں، 5 کنواریوں کی مانند ہوں جو عقل مند تھیں، جو بیوقوف تھی ان کی مانند نہ بنے، جو عقل مند تھی، جو تیار تھیں، انہوں نے اپنا کپیاں بھی لیں اور اپنا ساتھ تیل بھی لیا اور تیار تھیں اور جشن میں شامل ہوگی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے باپ صلی اللہ علیہ سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں آج کے دن کے لیے جس میں تو نے موقع دیا کہ سب اکٹھے ہو سکیں، تیری زندگی بخش پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ جو کچھ تیرے پاک کلام میں سے سنا سیکھا، ان ساری باتوں کو یاد رکھنے اور ان کو عمل میں لانے کے لیے ہماری مدد کرنا۔ جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جو اس آواز کو سن رہے ہیں ان سب کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا، ایمان کی مضبوطی چاہتا اور منت کرتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے سب کو تیار کرنا، بے دینی گمراہی سے بچا کر محفوظ رکھنا اور اپنے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا۔ جو جسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان تمام جسم کی بیماریوں کو ڈانٹتا اور حکم دیتا ہوں کہ ان زندگیوں سے، ان بدنوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔